अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में आप हज़रात को खुशामदीद। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वहीद कागानी और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद साफ़ी साहिब, आपके उन सवालात के जवाबात देने के लिए जो आपने बज़रिया ईमेल या व्हाट्सएप इरसाल किए हैं। आप भी अगर अपना कोई सवाल या मसला पूछना चाहते हो तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर या मदरसे के ईमेल पर इरसाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सवालात की तरफ। मुफ्ती मोहम्मद साफ़ी साहिब, आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो कुरान में लफ्ज़ तागूत आया है, इससे क्या मुराद है? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो कुरान करीम में लफ्ज़ तागूत आया है, ये बहुत सारी जगहों पर आया है। मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके मुख्तलिफ़ मानी हैं। जैसे कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में एक रसूल मबूस किया और उस उम्मत को ये हुक्म दिया कि तागूत से इज्तनाब करें और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और दूसरे जगह पे है अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फ़ी सबीलित तागूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं और जो काफिर हैं वो तागूत के रास्ते में क़िताल करते हैं, तो तुम शैतान के औलिया से क़िताल करो। और तीसरी जगह में है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों का वली है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कुफ़र और शिर्क के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और जो काफिर हैं उनका वली तागूत है। और ये तागूत जो है उन काफिरों को रोशनी से निकाल कर कुफ्र और शिर्क की और गुमराही की अंधेरियों की तरफ लाते हैं। तो गौर करने से मालूम होता है कि कुरान में ये जो मुख्तलिफ़ जगहों पर तागूत का लफ्ज़ आया है, इसके मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मानी हैं। एक मानी तो इसका तागूत बमाना शैतान आता है, जैसे इस आयत में जो अभी आप हजरात के सामने तिलावत की, अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फ़ी सबीलित तागूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान। तो यहाँ पर तागूत से मुराद शैतान है, और दूसरी जगहों में तागूत से मुराद हर वो माबूद जिसकी इबादत की जाए अल्लाह को छोड़कर, कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो या पत्थर हो या बुत हो या कोई जानवर हो या दरख्त हो या सितारा हो, हर वो चीज़ कि अल्लाह को छोड़कर उस चीज़ की इबादत की जाए वो तागूत है। फ़ी नफ्सी उसका तागूत होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि बाज़ लोग अम्बिया की इबादत करते हैं, उस अम्बिया को माबूद बनाते हैं, तो अम्बिया बज़ात ख़ुद तो तागूत नहीं है, लेकिन उस आबिद के लिहाज से उस आबिद की तरफ निस्बत करते हुए उस आबिद का जो ये अमल है शिर्क अल्लाह के साथ, इसको तागूत कहा जाएगा उसकी बनिस्बत। वरना अम्बिया और औलियाउल्लाह ये बज़ात ख़ुद तो तागूत नहीं हो सकते, ये तो इबादुल्लाह है। और जो इसका असली माना है तग़ा से है, ये फ़ा गैन या इसका मादा है, तो इसका मतलब है सरकशी, बगावत। तो बगावत दो तरह की है, एक बगावत एतक़ादी है और एक बगावत अमली है। बगावत एतक़ादी ये है कि कोई ये यकीन कर ले कि जो अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं, मैं उस पर कोई यकीन नहीं रखता और ये मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। तो ये जो है एतक़ाद है, ये एतक़ाद कुफ़र है। और एक तागूत है, एक बगावत अमली है कि इंसान गुनाह तो करता है और उसको गुनाह समझ भी रहा होता है, लेकिन उसका एतक़ाद नहीं रखता है, यानी ये नहीं कहता है कि ये तो हलाल है या मैं इसको नहीं मानता हूँ, उसको बुरा जानते हुए उसको कर रहा होता है। तो ऐसा शख्स ये बगावत अमली तो कर रहा है, बगावत एतक़ादी नहीं है, इसको काफिर नहीं कहा जाएगा। इसी तरह कुरान करीम में है
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بھی ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون بھی ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون بھی ہے۔ تو ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو ایک جگہ اس کو کافر قرار دیا گیا ہے، ایک جگہ اس کو ظالم کہا گیا، ایک جگہ اس کو فاسق کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے، یعنی اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اور اس کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے اللہ کے قانون کو، تو ایسا شخص اولئک هم الکافرون کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اور جو اعتقاد تو رکھتا ہے کہ اللہ کا قانون حق ہے اور اس کو مانتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس کو برا جانتے ہوئے اس کو انجام دے رہا ہوتا ہے، اس اللہ کے قانون کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو ایسا شخص بغاوت عملی کر رہا ہے، تو وہ اولئک هم الظالمون اور اولئک هم الفاسقون والی کیٹیگری میں آئے گا، کافرون میں نہیں آئے گا۔ تو یہ طاغوت قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف معنی کے لیے آیا ہے اور یہی طاغوت کے معنی ہیں۔ مفتی صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے تراویح میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا لی اور آخر میں نہ سجدہ سہوا کیا اور نہ ہی پہلا قاعدہ کیا، آیا دوسرے دن قضا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کتنی رکعتوں کی قضا کریں گے؟ جو سوال پوچھا گیا اس میں امام صاحب نے چونکہ پہلی 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے وہ 2 رکعت فاسد ہو گئی، اور سجدہ سہو نہ کرنے کی وجہ سے آخری 2 رکعت کا اعادہ اس دن کی تراویح کے وقت میں کرنا واجب تھا، وقت میں ادا نہ کرنے کی وجہ سے آخری 2 رکعت تو ناقص ادا ہو گئی، تو اب ان کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پہلی 2 رکعت چونکہ فاسد ہو گئی تھی، ان 2 رکعت کا اعادہ اسی رات میں صبح صادق سے پہلے کر لینا چاہیے۔ وقت گزرنے کے بعد یہ ان 2 رکعتوں کی باجماعت قضا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن تاہم اگر کوئی انفرادی طور پر ان 2 رکعت کی قضا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، آئندہ دن کی جو تراویح ہوگی اس میں ان 2 رکعتوں کی جو تلاوت ہے وہ دہرائی جائے گی، دوبارہ کی جائے گی۔ مفتی صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ آیا عید سے پہلے یا عید کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، صدقہ فطر جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزوں میں جو فحش کلمات یا بیہودہ کام اس میں کیے ہیں، فضول کام، تو جس کی وجہ سے روزوں کے اندر نقصان آیا ہے، ثواب میں کمی آئی ہے، تو اس کا صدقہ فطر کے ذریعے سے ازالہ کیا جائے۔ تو جو صدقہ فطر کا وقت ہے وہ تو عید الفطر کی جو صبح صادق ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہے، وہ اس کا وقت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کا تعلق چونکہ صدقہ فطر کا تعلق چونکہ فقراء مساکین سے ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں، تو اگر رمضان میں ادا کیا جائے عید سے بہت پہلے ہی، تاکہ فقراء و مساکین اس صدقہ فطر سے استفادہ کر سکے اور اس کو کام میں لا سکے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی عید کی نماز کے بعد دے دیتا ہے صدقہ فطر، تب بھی ہو جائے گا صدقہ فطر، عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، اب بعد میں بھی دے دیا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ لیکن اگر عید کے بعد بھی نہیں دیا تو یہ شخص گناہگار ہے اور اس کے اوپر یہ صدقہ فطر اس کے ذمہ واجب ہے، جب تک ادائیگی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے ذمہ باقی رہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچے کا نام رکھنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ بچے کا علماء نے لکھا ہے کہ بچے کا جو زیادہ حقدار ہے اس کی پرورش کے حوالے سے اور اس کے نام رکھنے کے حوالے سے، اس کے تعلیمی مراحل کے حوالے سے، وہ اس کا باپ ہے، تو لہٰذا نام رکھنے کا بھی زیادہ حقدار باپ ہی ہے۔ باپ ہی کوئی اور باپ سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، زیادہ حق اسی کا ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سحری کھاتے ہوئے اگر اذان فجر ہو جائے
تو کیا اس دوران کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اذان تو تب ہوتی ہے جب وقت داخل ہوتا ہے. جب اذان ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ وقت ختم ہوا اور اگلا وقت داخل ہو گیا. تو جو سحری کا وقت ہے وہ تو اذان سے پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے اذان فجر کے دوران کھانا پینا ایسا ہے کہ آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی آپ کھانے پینے میں مشغول ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ نہیں ہوگا. مطلب آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا. جس روزے کی آپ نے نیت کی ہے، آپ اگر سحری کے بعد اذان کے دوران کھا رہے پی رہے ہیں تو آپ، اور پھر اس کے بعد آپ پورا دن بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں روزے کی حالت میں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، تو ایسا نہیں ہے. آپ پورا دن فضول میں جو ہے بھوکے پیاسے رہیں، روزہ آپ کا ادا نہیں ہے. ناظرین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.